السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری بہن کا سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کیوں کی؟ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے انسان کو بنایا، پھر انسان کے لیے سب کچھ بنا دیا، سب کچھ انسان کے لیے بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان بنانے کا ارادہ کیا، اس کے بعد زمین و آسمان بنائے، پہاڑ بنائے اور زمین میں اناج اگایا، ہوا، پانی، سمندر، زمین میں درختوں کے ذریعے، پودوں کے ذریعے، پھولوں کے ذریعے طرح طرح کی خوبصورتی، سب کچھ انسان کے لیے بنایا۔ اسے اشرف المخلوقات کا درجہ دیا۔ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے عقل انسان کو دی، اتنے بڑے انعامات سے نوازا کہ انسان کے علاوہ کسی اور مخلوق کو نہیں نوازا۔ انسان کے پاس گھر ہیں، انسان کے علاوہ ہر جاندار بے گھر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین میں خلیفہ بنا دیا، یعنی ہر چیز اس کے تابع ہے۔ جانوروں کو جہاں چاہے کھڑا کر دے، جہاں چاہے باندھ دیں، پرندوں کو جیسے مرضی قید کر لیں، درندوں کو مارنے تک کی طاقت ہے انسان میں، جنات کو بھگانے تک کی عقل دے دی۔ حالانکہ جنات ہمیں نہیں بھگا سکتے، ہم جنات کو بھگا سکتے ہیں۔ تاکہ سب سے بہترین شکل و صورت، قد، جسم، ہاتھ پاؤں، سب سے بہترین انسان کے پاس اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت عطا فرمائی، انسان کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ جانوروں کو، پرندوں کو جیسے بھی ملتا ہے وہ کھا لیتے ہیں، لیکن انسان ایک اچھی طرح سے اپنے کھانے کو بنا کے سنوار کے کھاتا ہے۔ اچھی آواز اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی، ہر ایک انعام سے نوازا۔ اور سورۃ التین میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، یقیناً بلا شبہ ہم نے پیدا کیا انسان کو بہت اچھی شکل و صورت میں۔ تو صرف انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ انسان کو اچھی شکل و صورت میں پیدا کیا۔ تو گھوڑے کی شکل، گدھے کی شکل، باندر کی شکل اور جانوروں کی شکلیں دیکھ لیں کہ عجیب قسم کے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں، لیکن انسان کی شکل بہت خوبصورت کر کے بنائی ہے۔ ہر ایک جانور جھک کے پانی پیتا ہے، لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکمت عطا فرمائی ہے کہ وہ بیٹھے بیٹھے ہاتھ کے ساتھ گلاس اٹھا کے، برتن اٹھا کے پانی پیتا ہے، وہ جھکتا نہیں، منہ نہیں ڈالتا پانی میں۔ جنت، دوزخ، سبھی کچھ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بنایا اور انسان کو بنایا اپنی عبادت کے لیے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جبکہ ہمارے لیے سب کچھ بنایا، ہمیں اپنی عبادت کے لیے بنایا۔ انسان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء اکرام کو بھیجا، کتابیں بھیجیں تاکہ وہ باشعور زندگی گزاریں، ایسی زندگی گزاریں جیسی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اپنی جنت کو دوبارہ سے پالیں۔ اتنی محبت اللہ تعالیٰ نے انسان کے ساتھ کی۔ تو اب انسان کو کیا چاہیے؟ اسے یہ چاہیے کہ یہ کہے الحمدللہ رب العالمین، اور یہ بھی کہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جب تک انسان اس زمین پر عبادت کرتا رہے گا تب تک دنیا قائم رہے گی۔ جب عبادت کرنے والے ختم ہو جائیں گے تو دنیا فنا ہو جائے گی، قیامت آ جائے گی، یعنی اللہ تعالیٰ کو پھر انسانوں کی ضرورت نہیں رہے گی۔ مقصد اللہ تعالیٰ کے انسان کو بنانے کا یہی تھا، اپنی عبادت کرنے کے لیے۔ تو جب عبادت کرنے والا ہی نہیں کوئی رہا تو پھر اللہ کو وہ اس دنیا کی ضرورت نہیں ہوگی، ساری دنیا فنا ہو جائے گی، قیامت آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت نہ کرنے کی وجہ سے، لوگوں کے تکبر کی وجہ سے، ظلم و ستم کی وجہ سے، ناانصافیوں کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا غصہ اس قدر بڑھ جائے گا کہ قیامت آ جائے گی، سب کے سب فنا ہو جائیں گے۔ اور جس انسان کے لیے زمین و آسمان بنائے، سورج، چاند، ستارے، جانور، پھل، پودے، درخت، ہر ایک چیز بنائی، سب کے سب فنا ہو جائیں گے، یہاں تک کہ بہت سالوں بعد اللہ تعالیٰ سب کو اکٹھا کریں گے، میدان محشر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی بہت بڑی ہوگی اور اللہ تعالیٰ بہت ناراضگی میں ہوں گے، فرمائیں گے این الجبارون این الجبارون لمن الملک اليوم، دنیا کے جبار بننے والے کہاں ہیں، دنیا میں متکبر بننے والے کہاں ہیں، آج کے روز بادشاہی کس کی ہے؟ کوئی نہیں بول سکے گا، سناٹا ہوگا، بہت بڑا سناٹا ہوگا،
پھر اللہ تعالیٰ خود ہی فرمائیں گے للہ الواحد القہار، آج کے روز بادشاہی صرف ایک اللہ قہار کی ہے۔ ہمیں اس طرح عبادت اللہ تعالیٰ کی کرنی چاہیے جس طرح حق ہے عبادت کرنے کا۔ اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی کریں، 5 وقت کی نماز پڑھیں، انسانی حقوق ادا کریں، کسی کے اوپر ظلم نہ کریں، کھاتے پیتے وقت، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے وقت ہر نعمت کو یاد کریں کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنایا، یہ بھی بنایا، یہ بھی بنایا، تو یہ ساری کی ساری عبادت ہو جاتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔